ہم نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں 99 گنا عقل زیادہ ہوگی، تو وہ علم آپ صحیح استعمال کرو گے. علم جتنا ہے عقل اتنی نہیں ہے تو وہ علم آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. سمجھ میں نہیں، ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے یہ تو میں ویسے ہی شروع میں سلاد رائتا بھی ہوتا ہے نا، کھانے سے پہلے کیا پیش کیا جاتا ہے؟ سیلڈ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، رائتا پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا سوپ پیش کیا جاتا ہے. بڑی محفلوں میں یہ ہوتا ہے، تو ہم بھی بیان سے پہلے تھوڑا سیلڈ رائتا وغیرہ پیش کرتے ہیں. بعض جگہ یہ سیلڈ زیادہ ہوتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے. ترکی میں پوری جیسے ہم اپنے بکرے دمبے کے سامنے رکھتے ہیں نا گھاس پھوس، ترکی میں آپ ہوٹل میں جائیں گے ٹرے میں آپ کے سامنے ایسے ہی گھاس پھوس لا کے رکھ دیں گے. آدمی کہے گا میں کو بکرا ہوں مجھے کیا کھلا رہے ہو. وہ کھاتے ہیں سیلڈ، بہت کھاتے ہیں. خیر، تو اس لیے جو لوگ امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا علم کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. جو توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی دلائل سب کے سیم ہوتے ہیں. ایک ہی دلیل سے آپ توڑ بھی سکتے ہو، اسی دلیل سے آپ جوڑ بھی سکتے ہو. یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو. ہر دلیل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ آگ بھی لگا سکتے ہو اور آپ لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہو اس سے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، پھر میں دوں گا تو میرا ٹاپک سارا چینج ہو جائے گا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دوں. اکثر میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، لوگ سلو کرواتے ہیں. تو آپ کا پھڈا، میاں بیوی کا پھڈا ہوا، شوہر کو جا کے آپ نے شوہر کے حقوق سمجھانا شروع کر دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تمہارا بیوی پر کے اوپر یہ حق ہے. حدیث کا ریفرنس بھی ہے، بخاری میں مسلم میں سارے ریفرنس بھی. پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے ان کا، پہلے ہی آپس میں کیا ہو رہی ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے ریفرنس دیا کہ تمہارا تو اتنا بڑا حق ہے کہ نبی نے فرمایا اگر عورت کو سجدے کی اجازت ہوتی تو حکم دیا جاتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر. بات بھی، حدیث بھی صحیح ہے، ریفرنس بھی صحیح ہے. شوہر یہ سن کر غصہ ٹھنڈا ہوگا یا بھڑکے گا؟ بھڑک جائے گا، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو 2 لگائے، ہمیں تو 4 لگانے چاہیے تھے تھپڑ اس کے. میں اتنا بڑا آدمی اور اس سے تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے، میں اتنا عظیم الشان انسان ہوں، ٹھیک ہے نا، میری اتنی ویلیو ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا کسی کو تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے؟ مجھ کو. اور میری بیوی سجدہ تو دور کی بات، تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے، ایک دم طیش میں آئے گا صحیح بخاری کی روشنی میں، حقیقت بتا رہا ہوں. اور اب بیوی کو جا کے بھڑکایا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ. حدیث کا ترجمہ بھی آپ نے کیا، پہلے لفظی ترجمہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے. اگر تمہارا میاں گھر کے باہر لوگوں سے اچھی طرح سے بات کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا حدیث کا صحیح مطلب تو یہی ہے. اور ریفرنس سے بات کر رہا ہے، ریفرنس. پھر اب جو پہ اعتراض کرتے ہیں تم تو لڑا رہے ہو امت کو، کہہ رہے میں ہر بات ریفرنس سے کرتا ہوں. میں ہر بات کس سے کرتا ہوں؟ یہ الو بنانے والی باتیں ہیں. کون سا ریفرنس کس وقت پیش کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ بصیرت. یہ ریفرنس یہاں پیش کرنے کا نہیں ہے. اس کو آپ اور ورگلا رہے ہیں کہ یہ تم سے 2 تھپڑ لگائے تھے. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرے. یغلبن الکریم، عزت دار آدمی پہ تو بیوی ہمیشہ حاوی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کمینہ آدمی ہے، یہ ہیں، یہ تو تم پہ روب جھاڑ رہے. اور حدیث کا حوالہ آپ نے، بلکہ کتابیں بھی دکھا دی، یہ لکھا، میں نہیں کہہ رہا، یہ لکھا ہوا ہے. تو علم ہے، کھوپڑی بولو صحیح کام نہیں کر رہی ہے، اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. نبی نے یہ جو فرمایا نا تم میں بہتر وہ ہے جو گھر میں سب سے بہتر، یہ مردوں کو حکم دیا ہے. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ بیویوں کو نہیں، آپ نے عورتوں میں، خواتین میں بیان نہیں کیا. یہ ان کو سکھایا ہے. اور عورت کو خطاب کیا کہ یہ سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیتا؟ تمہیں حکم دیتا اس کو سجدہ کرو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر والا ادھر لگا رہے ہیں، ادھر والا ادھر لگا، پھڈا ہو رہا ہے. عقل مند ہو گے آپ تو آپ شوہر کو سمجھاؤ گے بھائی تو جھگڑ رہا ہے،
دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. پورا سیدھا دنیا میں آج کل مرد نہیں ہوتا, عورتیں کہاں سے ہوں گی پوری سیدھی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذهبت تقیمها, اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تکسرها, تو توڑ دو گے, وہ سیدھی نہیں ہوگی. الا وان کسرها طلاقها, اور آپ نے فرمایا عورت کو سیدھا کرنے کا مطلب اس کو طلاق دینا ہے, نتیجہ گھر ٹوٹنے پر ہوگا. اگر آپ میں تمیز ہوگی تو یہ والی حدیث ریفرنس کے ساتھ یہ پیش کرو گے, اور اس کو جا کے آپ سمجھاؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے رات کو سو جائے اس عورت کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کرتا. ریفرنس ٹھیک ہے نا, یہ ریفرنس میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا.